نسبیلا اور وہ پرٹیکولرلی ہم اس میں کچھ انڈسٹریل یونٹس تھے. اس کے علاوہ کہیں آپ کو مطلب بنیادی قسم کا کوئی انڈسٹریل یونٹ جگہ نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے جو اسپیشل اکنامک زونز اور کچھ فری زون اور کچھ اور چیزیں جو انڈسٹریل بیس پہ ہونی ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو ایک بنیاد مل جاتی ہے certain amount of industrialization. اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ ہم چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں ہمارے پرابلمز اپنی جگہ. بلوچستان سوشلی پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی از ٹرانسفارمنگ. اس وقت آپ کے صوبے میں کوئی 9 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. بلوچستان سے ہر سال کوئی 24 سے 25 ہزار گریجویٹس نکلتے ہیں. یہ ہے ٹرانسفارمیشن. پولیٹیکل اویئرنیس کی تو ہم بات کرتے نہیں ہیں اور گوادر میں تو ہم اس کو اس سال میں کل بہت حد تک دیکھ بھی چکے ہیں. اب یہ جو ایک یوتھ بلج ہے اور اس کے ساتھ ایجوکیشن کا ایک ٹرینڈ ہے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے. تو اگر اس کو ہم نے اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے تو for that we need to provide them employment opportunities. یہ جو 24,000 گریجویٹس کی میں بات کر رہا ہوں ان کو آپ نے اپنے اکانومی میں اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو وہ اکاموڈیشن کس طرح ہوگی جب آپ کے پاس ایک بنیادی انڈسٹریل اسٹرکچر نہیں ہوگا. تو وہ اسٹرکچر ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے پلیٹ فارم سے کافی حد تک پاسبل ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار گیونگ اس گڈ پکچر. اچھا ابھی ڈاکٹر رکتس میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. دس از اے فیکٹ. اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر اگر ہم جب بھی سی پیک کی بات کریں تو اس کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے پبلک کے اندر اس حوالے سے. میں نے سی پیک پہ کافی سیشنز کیے ہیں, کافی لوگ کیے ہیں. تو جو سب سے ایک بیسک کویشچن ہے جو کہ ہماری عوام جو کہ بلوچستان کی ایک عوام ہے, اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں ہمارے گوادر کے لوگوں کی, تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں لگتی کہ چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے گوادر کے اندر. اس نے سی پیک کو شروع کیوں کیا یہاں پہ, اور اس کے حوالے سے پاکستان کو اور بلوچستان کو کس حوالے سے چائنا کو انگیج رکھنا چاہیے, کیا ریلیشن شپ ان کا ہونا چاہیے. تو کائنڈلی اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا ہمارے آڈینس کو انلائٹن کریں پلیز. جی ڈاکٹر رکتس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام سننے والے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر. میرا نام ڈاکٹر اقدس افضل ہے. میں حبیب یونیورسٹی میں پروگرام ڈائریکٹر اور پروفیسر ہوں اکنامکس. ڈان اخبار میں بھی کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں, اور یہ میرا پہلا ٹرپ ہے گوادر. اور بہت شکریہ RCBC جنہوں نے یہ گوادر بک فیسٹیول کا انعقاد کراتے رہے. ہم اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کراچی میں. آج ان کی وساطت سے یہاں آنا ہوا, میں بہت شکر گزار ہوں. ہیونگ سیڈ دس, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے جواب دینے میں میں تھوڑا سا جاؤں گا چائنا پاکستان ریلیشن شپ کے اندر, اور وہاں سے پھر کچھ کیا کہتے ہیں سرے نکالتا ہوا آپ کے سوال کو اسپیسیفکلی آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس میں کچھ ریفرنسز بھی دوں گا جو ڈاکٹر منظور صاحب نے بڑی زبردست اور اچھا ایک انالیسس پیش کیا ہے یہاں پہ. دیکھیں, پاکستان کی ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ تو بہت پرانی ہے, اور یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جس پہ بہت سے پاکستانی, گریٹ میجورٹی جو ہماری ہے, ان کو بڑا فخر ہے. اس کو آئرن بردر کہا جاتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. چائنا نے بہت سے مشکل اوقات میں پاکستان کی مدد کی ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس سے
آگے چلوں گا اور میں یہ بات کروں گا کہ اس کی جو ہماری چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے، خواتین و حضرات، ہماری جو چائنا کے ساتھ دوستی ہے، اس کی مختلف جو اس کے کیا کہنا چاہیے، اس کی ڈائمینشنز یا اس کی جہتیں جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں. لیکن ہماری جو ریلیشن شپ تھی چائنا کے ساتھ وہ ایک طرح سے ناگزیر بن گئی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی سیکیورٹی سچویشن میں پایا ویزاوی ون آف آر نیبرس. تو اس کی شروعات، اس کا آغاز کچھ اس طرح سے تھا. ابھی حال ہی میں چائنا نے ایک اپنا GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم لانچ کیا ہے، اور صرف ایک کنٹری جس کو انہوں نے اس کا ایکسس دیا ہے وہ ہے پاکستان. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ہماری ڈیفنس کے فیلڈ میں چائنا کے ساتھ کتنی ایک ہم آہنگی ہے. چائنا کی اقتصادی ترقی ایک تاریخی اقتصادی ترقی ہے. چائنا نے تقریباً 80 سے 90 کروڑ لوگ، اب یہ فگر میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہاں آڈینس کے لیے، 80 سے 90 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے. یہ انسانی تاریخ میں یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا. تو جو ریلیشن شپ ایک پیورلی دفاعی انداز میں شروع ہوئی تھی، اس نے پھر ایک اقتصادی اور ایک معاشی جہت اختیار کرنی شروع کی. لوگوں نے یہاں پہ چائنا کی جو کامیابی تھی اس کو دیکھا اور کہا کہ ہمیں اس قسم کی کوئی اکنامک گروتھ یا اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے جس سے ہم پاکستان میں غربت کا خاتمہ کر سکیں. تو چائنا ہمارے لیے ایک اقتصادی اور معاشی مشعل راہ بن گیا. اب سوال یہ بہت اچھی بات ہے، گوادر میں سی پیک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہر جگہ نظر آتی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا یہاں سے آگے جانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے گوادر کے لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو اور ہمارے پالیسی میکرز کو دیکھنا پڑے گا تاکہ یہ ریلیشن شپ آگے چل کے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے. دیکھیں، چائنا آپ جو بھی کہیں، چائنا میں ایک سنگل پارٹی رول ہے. اٹس اے ون پارٹی سسٹم جس کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. اب چائنا کے اندر بھلے یہ سسٹم کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ میجورٹی آف چائنیز 92-93% ایک ہی ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہان چائنیز. پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. پاکستان میں بہت سی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، فالٹ لائنز ہیں، نارتھ ساؤتھ، ایسٹ ویسٹ، لنگوسٹک، لسانی، علاقائی، مذہبی، ثقافتی، یہ تمام فالٹ لائنز یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو سسٹم چائنا میں کامیاب ہے، سنگل پارٹی سسٹم، یہ پاکستان میں یہ کامیاب اس کا ہونا ناممکن ہے. تو ایک جو چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہماری ایک دفاعی ریلیشن شپ ہے، ہماری ایک، ہم اکنامکلی ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، ہماری وہ ہیلپ کریں، لیکن پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ چائنا کا ماڈل ہمارے لیے بیسٹ وے فارورڈ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سنگل پارٹی سسٹم ہے. حال ہی میں پاکستان میں پریزیڈینشل ورسز پارلیمنٹری سسٹم کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پریزیڈینشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زمینی حقائق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسی ایک نیشن میں جہاں اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں، لسانی، مذہبی، ثقافتی، علاقائی، نارتھ ساؤتھ، ایسٹ ویسٹ، پارلیمنٹری سسٹم ڈیموکریسی زیادہ کامیاب ہو